أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب سے اعلیٰ ہو ہمارا نبی، سب سے بالا ہو ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. ہر نبی کو ملا معجزہ ایک ایک، ہر نبی کو ملا معجزہ ایک ایک، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجتدی جیے کے ہیں، غمزدوں کو رضا مجتدی جیے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نت احمد احمد پڑھنی نت احمد احمد پڑھنی نت احمد احمد پڑھنی میں پڑھ دی تیرا نام پیائے، پڑھ دیں میلے آرام پیا اور بھول گئے نے سب کام پیا۔ نت تیرے درداں وچ پئی مرنی نت احمد احمد پڑھنی نت احمد احمد پڑھنی۔ وے ماہی میں یاد کراواں حشر دہاڑے بھول نہ جاواں، وے ماہی میں یاد کراواں حشر دہاڑے بھول نہ جاواں، کس نو اپنا حال سناواں، کرنے برنے ڈرنی نت احمد احمد پڑھنی نت احمد احمد پڑھنی۔ نہیں کیتا نیک کمائیاں وقت وہائیاں نو، پر شرما ہوندیاں سائیاں نو۔ نہیں کیتا نیک کمائیاں نو، ہن رونی وقت وہائیاں نو، پر شرما ہوندیاں سائیاں نو۔ ہن آس سونے تے ترنی نت احمد احمد پڑھنی نت احمد احمد پڑھنی۔ یا حضرت سد لو مدینے ٹھنڈ پہ جائے وچ حسینے، روندیاں گزرے سال مہینے۔ یا حضرت سد لو مدینے ٹھنڈ پہ جائے وچ حسینے، روندیاں گزرے سال مہینے۔ ایتھے نت پئی دکھ جرنی نت احمد احمد پڑھنی نت احمد احمد پڑھنی نت احمد احمد پڑھنی۔ حضرات عزیز وقار، جو ہمارا ماہانہ محفل 11ویں شریف کا پروگرام کے سلسلے میں جو محفل پاک ہے، اس میں خصوصی خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا قاری ناصر رضا صاحب اگوگی سے تشریف لا چکے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ سٹیج پر آئیں اور اپنے نورانی مجازی خطاب سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا ناصر رضا صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه المقربين
وعلى أوليائه الكاملين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. تمام تر خوبیاں اور تعریفوں کی حقدار وہ ذات ہے جسے اللہ رب العالمین کہتے ہیں. وہ کارساز حقیقی ہے، قادر مطلق ہے، وحدہ لا شریک ہے. اس کا کوئی ہم سر نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں. اس نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر، رحمت للعالمین کی خلعت فاخرہ پہنا کر اس دنیا رنگ و بو میں مبعوث فرمایا، مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے صراط مستقیم کا راستہ عطا فرمانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر رب تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو ختم فرمایا. آپ آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا. اللہ رب العالمین نے درس و بیان کا، وعظ و تبلیغ کا سلسلہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری دور مبارکہ کے بعد حضور کی امت کے جو علماء ہیں، جو اولیاء ہیں، یہ سلسلہ رب تعالیٰ نے ان کو سونپ دیا ہے. قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے جن لوگوں کا ذکر کیا، آیات قرآنی میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، فرمایا اللہ تبارک و تعالی چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے اس کا انتخاب کر لیتا ہے، اس کو چن لیتا ہے. کس لیے؟ مخلوق خدا کو ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے چن لیتا ہے، مقام ولایت عطا فرمانے کے لیے چن لیتا ہے، صراط مستقیم راہ نجات بتانے کے لیے رب تعالیٰ ان کو چن لیتا ہے. جن کو وہ خود چنتا ہے وہ اس کے محبوب بندے بن جاتے ہیں. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور رب تعالیٰ ان کو بھی ہدایت کا مقام عطا کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. گویا اللہ کے نیک بندوں میں بعض وہ لوگ ہیں جو رب تعالیٰ کے منتخب شدہ یعنی محبوب لوگ ہیں، اور بعض رب تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جو خود کوشش کرتے ہیں، کسی اللہ کے ولی کا دامن پکڑتے ہیں، ہدایت کے مقام کو پہنچتے ہیں، رب تعالیٰ ان کو اپنا محب بنا لیتا ہے. کچھ رب کے محبوب ہیں، کچھ محب ہیں. جس عظیم ہستی کو آج ہم خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جناب محترم حکیم سرفراز احمد نقشبندی قادری خلیفہ مجاز آستانہ علی پور شریف آپ کی سیادت میں، صدارت میں ہم یہاں بیٹھے ہیں.
محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، سر یزدانی، رمز حقانی، آیت من آیات ربانی، عالم اسرار مقطعات قرآنی، حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی ثم بغدادی، آپ کے حضور اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے، اپنی محبتوں کے گلدستے پیش کرنے کے لیے محترم حضرت علامہ مولانا قاری نظر محی الدین صاحب نے مجھے دعوت دی۔ حکیم صاحب قبلہ کے حکم سے تو چند گزارشات پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور محبوب سبحانی، حضور غوث العظم کو جو محبوب سبحانی کہا گیا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں، اولیاء اللہ میں آپ اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں، اس لیے آپ کو محبوب سبحانی کہا گیا ہے۔ شہباز لامکانی، کہ آپ کا مقام ولایت اتنا بلند ہے کہ لامکان تک آپ کی پرواز ہے، روحانی پرواز لامکان تک ہے۔ قطب ربانی، فرمایا آپ عام قطب نہیں، قطبیت کے مقام کو پا لینا رب تعالیٰ کا بہت بڑا شرف ہے۔ آپ کو رب نے نہ صرف قطب بنایا ہے بلکہ قطب ربانی بنایا ہے۔ اللہ کے محبوب ولیوں میں بڑے بڑے قدآور، روحانیت کی اعلی منازل پر سرفراز لوگ تمہیں نظر آئیں گے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہوا تو آپ کی پیشانی پر قدرتی طور پر یہ لفظ لکھے گئے، لوگوں کو نظر آئے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ معنی کیا ہے؟ اللہ کے ولیوں میں حضور خواجہ خواجگان کا مقام یہ ہے کہ ساری زندگی اللہ کی محبت میں گزاری، اب دنیا سے پردہ کر رہے ہیں تو رب کی محبت میں پردہ فرما رہے ہیں۔ یہ لفظ آپ کی پیشانی پر لکھے گئے تھے۔ اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے تاجدار ہوئے ہیں۔ آپ اپنے ملفوظات میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، 30 سال شد بہاؤدین می گوید خداو کند۔ آپ فرماتے ہیں 30 سال بیت چکے ہیں، میرے رب نے مجھے اپنے بندوں میں اپنا محبوب بندہ بنا لیا ہے۔ فرمایا کیسے مجھے پتا چلا؟ فرمایا مجھے یوں پتا چلا کہ میں بہاؤدین جو کہتا ہوں میرا خدا وہی کرتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، فرمایا جو اللہ والا ہو جاتا ہے پھر اللہ کی ساری مخلوق اسی کی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا محبوب سبحانی قطب ربانی آپ کا، رب تعالیٰ کے محبوبوں میں آپ کا کیا مقام ہے؟ آپ کا اتنا بلند مقام ہے کہ آپ اپنے مریدین کو فرماتے ہیں، مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتن نلت المنالی۔ آپ فرماتے ہیں میرے مریدو، اے میری چاہنے والو، مجھ سے محبت کرنے والو، میرا راستہ اپنانے والو، فرمایا ڈرو نہ، لا تخف، خوف نہ کھاؤ، اللہ میرا رب ہے، میرا رب کوئی اور نہیں، کوئی عام نہیں، فرمایا اللہ میرا رب ہے، اتانی رفعتن، اس نے مجھے وہ بلندیاں عطا کی ہیں کہ میں نے اپنے مقصود حقیقی کو پا لیا ہے، میں نے اپنے مقصود حقیقی کو پا لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لو انکشفت عورت مریدی بالمشرق وانا فی المغرب لسترتها۔ آپ فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، یعنی دنیا کے ایک کنارے پر میرا مرید ہو، دنیا کے دوسرے کنارے پر میں خود ہوں، انکشفت عورت مریدی، فرمایا میرے مرید کا ستر کھل جائے،
بے آبرو ہونے لگے، آپ فرماتے ہیں دنیا کے دوسرے کنارے پر ہونے کے باوجود بھی میں اس کے ستر کی حفاظت فرمانے والا ہوں، میں اس کے ستر کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ یعنی جو میرے ساتھ ارادت رکھتا ہے، جو میرے ساتھ عقیدت کا دھم بھرتا ہے، جو میری بارگاہ میں اپنی محبتوں کے گجرے پیش کرتا ہے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں اس بندے کو بے آبرو نہیں ہونے دیتا ہوں، میں اس کی آبرو کی حفاظت کرتا ہوں۔ اور حضور محبوب سبحانی قطب ربانی حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے اللہ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ ہم صرف اس حوالے سے جانتے ہیں کہ آپ 11ویں والے پیر ہیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ ایک عالم ربانی بھی تھے، مادرزاد ولی کامل تھے۔ آپ جب استاد کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو فرشتوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ ہوتی ہے، جو آپ کے ہم مکتب آپ کے ساتھیوں سے کہتی ہے پیچھے ہٹ جاؤ، وقت کا کتب آ رہا ہے۔ آپ کی تخلیق، آپ کی ولادت اور آپ کی جس رات ولادت کے بعد سعادت ہوئی، اس رات کو نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد گرامی کو خواب میں میرے آقا نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ فرمایا یا ابا صالح ان اللہ آتاک ولدا صالحا وہو محبوبی ومحبوب اللہ تعالی۔ اے ابو صالح، میرا رب تجھے آج جو فرزند عطا فرما رہا ہے وہ میرا بھی محبوب ہے، میرے اللہ کا بھی محبوب ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے، میرا بھی محبوب ہے اور میرے اللہ کا بھی محبوب ہے۔ محبوبیت کی یہ منزل، محبوبیت کا یہ مقام میرے رب نے پیدا ہونے سے پہلے آپ کو عطا فرما رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ آپ جب بغداد کی طرف تحصیل علم کے لیے آپ تشریف لے گئے، واقعہ بڑا مشہور ہے، بچے بچے کی زبان پر زبان زدے عام ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ 40 درہم یا دینار آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی پاکٹ میں اس کو سی دیا، تو پھر راستے میں ڈاکو تھے، چور تھے، پوچھا آپ کے پاس کیا ہے، تو سچ سچ بتا دیا۔ سردار کہنے لگا آپ جھوٹ بول کر یہ اپنی رقم کی حفاظت بچا سکتے تھے، ان پیسوں کو محفوظ کر سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری ماں نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ فاطمہ ام الخیر جو وقت کی بہت بڑی ولیہ کاملہ تھی، والد بھی وقت کے ولی کامل ہیں، والدہ بھی وقت کی ولی کاملہ ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک واقعہ ہم امت کے لیے اور امت کی خواتین کے لیے راہ عمل ہے۔ آپ کے والد گرامی ساری زندگی عقل حلال، رزق حلال، کمایا بھی رزق حلال، آپ نے کھایا بھی۔ دریائے دجلہ کے کنارے پر محوی عبادت ہے۔ آپ کے والد گرامی جن کا نام شیخ ابو صالح جنگی دوست تھا، جہاد سے بڑا پیار تھا، جہاد سے بڑی محبت تھی، اور قرآن کریم میں جہاں جہاں آپ جگہ جگہ جہاد کا ذکر ہے۔ جب سے ہم نے جہاد کو چھوڑا ہے تب سے مسلمان ذلت و خواری کی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ جہاد سے بڑا لگاؤ تھا، دریاؤں کے کنارے محوی عبادت رہتے تھے۔ دریا دجلہ میں ایک سیب بہتا ہوا آیا، آپ نے اس کو اٹھایا اور آپ نے تناول فرما لیا۔ دل میں خیال آنے لگا اس کا مالک کون ہے، مالک کی اجازت کے بغیر میں نے اس کو کھا لیا ہے۔ دریا دجلہ کے کنارے کنارے چل پڑے۔ دریا دجلہ کے کنارے پر ایک باغ تھا، سیب کے درخت تھے، ایک ٹہنی دریا میں جھکی ہوئی تھی۔ سوچ میں آگے پڑ گئے، ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اسی باغ کا وہ سیب ہوگا۔ مالک کے پاس پہنچے تو پتہ ہی چلا مالک کوئی عام بندہ نہیں، وہ بھی اللہ کا ولی کامل ہے۔ عبداللہ سومی جن کا نام ہے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اپنا مدعا پیش کیا
کہ معافی چاہتا ہوں، سیب کا دانہ کھا چکا ہوں. تو حضرت عبداللہ سومی سوچنے پر مجبور ہو گئے. عالمی شباب ہے، حسنی سید ہے، عبداللہ سومی خود حسینی سید ہے. فرمایا میرے باغ کی باغبانی کرو. 1 سال 2 سال 3 سال 7 سال باغبانی کی. فرمایا ایک شرط اور ہے، پھر معافی ملے گی. بیٹی ہے، سر سے گنجی ہے، ہاتھ پاؤں سے لنجی ہے، چلنے کے قابل نہیں، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، اس سے شادی کرنا ہوگی. اللہ تعالیٰ کی معافی کے طلبگار تھے. فرمایا مجھے قبول ہے. رات کو نکاح ہوا. رات کو جب حرم پاک میں گئے تو دیکھا کہ بات بالکل الٹ ہے. پاؤں بھی سلامت ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، آنکھیں بھی سلامت ہے، کان بھی سلامت ہے. آپ باہر آ گئے. صبح تہجد کے لیے جب شیخ عبداللہ سومی تشریف لائے تو ان کی بارگاہ میں عرض کیا. آپ نے فرمایا میری بیٹی سر سے گنجی کیوں کہا تھا؟ آج تک انہوں نے اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارا ہے. فرمایا ہاتھ پاؤں سے لنجی کیوں ہے؟ اپنا ہاتھ کبھی کسی حرام چیز کی طرف دراز نہیں کیا، پاؤں سے چل کر حرام کام کی طرف نہیں گئے، آنکھوں سے اندھی ہے. آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم شخص کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے، غیر شرعی آواز کو کانوں سے نہیں سنا ہے، اس لیے کہا تھا بحری ہے. تو فرمایا ان کا نام فاطمہ ام الخیر تھا کہ جو قرآن کی 15 پاروں کی حافظہ تھی. فرمایا شیخ نے جب مکتب میں داخل ہوئے تو استاد نے بسم اللہ پڑھانا شروع کی تو آپ نے قرآن کریم کے 15 پاروں کو سنا دیا. فرمایا کہاں سے یاد کیے ہیں؟ فرمایا جب میں اپنی ماں کے شکم اطہر میں تھا میری والدہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی، میں نے ان سے سن کر یاد کر لیا. باپ بھی ولی، والدہ بھی اللہ کی ولیاں، تو پیدا ہونے والا پھر وقت کا غوث اعظم نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ بغداد کی جامعہ نظامیہ میں محو زیر تعلیم ہے. تو کسی نے کہا یہ بغداد سے تھوڑی دور اللہ کے ایک ولی رہتے ہیں جو مجذوب ہے. 2 ساتھیوں کو ساتھ لیا، ایک کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام ابن سقا ہے. چل پڑے راستے میں. ابن سقا وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے اس ولی سے ایک سوال کروں گا. طالب علموں کو اپنے علم پر بڑا ناز ہوتا ہے. سوال کروں گا، جواب نہیں دے پائے گا. اب یہ لفظ جو ہے یہ بے ادبی پر کے زمرے میں آتے ہیں. حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ میں سوال کروں گا لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جواب نہیں دے پائیں گے، میں دیکھوں گا کہ وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں. یہ بات بھی بے ادبی کے زمرے میں ہے، لیکن اتنی بڑی بے ادبی نہیں، پہلی بے ادبی سے کم ہے. حضور شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا میں سوال کرنے کے لیے نہیں جا رہا، میں ان سے فیض پانے کے لیے جا رہا ہوں، روحانی فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچے تو ان کو دیکھا تو اچانک غائب ہو گئے، پھر اچانک ظاہر ہو تشریف لائے. فرمائی میرے سقا تیرا میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ سوال کروں گا جواب نہیں دے پائے گا؟ فرمایا تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے. فرمایا سن اس بے ادبی، اس گستاخی کا تجھے یہ سزا ملے گی. تو بڑا عالم ہوگا، فاضل ہوگا، مناظر ہوگا، لیکن تو مرتد ہو جائے گا، تیری آخرت تباہ ہو جائے گی، آخرت برباد ہو جائے گی. عبداللہ تیرا یہ خیال تھا سوال کروں گا دیکھوں گا جواب ملتا ہے کہ نہیں. فرمایا تیرا سوال یہ ہے، تیرے سوال کا جواب یہ ہے، لیکن فرمایا دنیا تیرے کانوں تک آ جائے گی، دین کم رہے گا، دنیا تجھ پر غالب آ جائے گی. شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف متوجہ ہوئے. فرمایا بیٹا تو فخر السادات ہے، تو سید گھرانے کا چشم و چراغ ہے، تو آل نبی اولاد علی سے ہے. فرمایا تیرا میں روحانی مقام یہ دیکھ رہا ہوں کہ بغداد شہر کی جامع مسجد ہوگی، تیرے دائیں بائیں آگے پیچھے حد نگاہ تک مخلوق خدا بیٹھی ہوگی اور تو خدا کے اذن سے اعلان کر رہا ہوگا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم وقت کے ہر ولی کی گردن پر ہے. اللہ اللہ. پھر وہ مقام آیا. شیخ عبداللہ کہتے ہیں
ہم نے ابن سقا کو دیکھا، عالم فاضل بن گیا، منطق و فلسفہ کی گتھیاں سلجھانے لگا، فقہ کی مشکافیوں کو بیان کرنے لگا، قرآن و حدیث کے رموز و اسرار لوگوں کو سکھانے لگا۔ اچانک ایک یہودی مناظر سے اس کا مناظرہ ہوا، اور اس نے ایک یہودی مناظر کی بیٹی پر اس کی جو ہے وہ نگاہ پڑ گئی، اس پر فریفتہ ہو گیا، نکاح کے لیے تیار ہو گیا، مطالبہ کرنے لگا۔ انہوں نے کہا ہمارا دین قبول کر لے، ہم تجھے بیٹی کا رشتہ دے دیں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ اس نے یہودیت کو قبول کر لیا، مردود زمانہ ہو گیا، اور اس کی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ شیخ عبداللہ کہتے ہیں مجھے اوقاف کا وزیر زبردستی بنا دیا گیا۔ جو شیخ نے بات کہی تھی، اللہ کے ولی نے جو بات کہی تھی، مجھ پر وہ ان کا کہنا غالب ہوا کہ میں وزیر بن گیا، اور دنیا صبح و شام دن رات میرے گھر میں حضور رہتا، میں دنیا میں پوری طرح ڈوب کر رہ گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی ادب کی وجہ سے، اولیاء اللہ کے ادب کی وجہ سے آپ کو برکتیں یہ عطا ہوئیں، آپ کو روحانی فیض یہ ملا کہ وہ وقت آیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی الحسن والحسینی کو میرے آقا کا دیدار نصیب ہوا۔ میرے آقا نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، مولا علی کا دیدار ہوا، 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، اور پھر جب بیان فرمانے لگے فرمایا آپ کی آواز جس طرح نزدیک بیٹھا آدمی سنتا تھا، تا حد نگاہ لوگوں کا مجمع دور بیٹھا بھی ویسے برابر آواز سنتا تھا۔ یہ کمال تھا، یہ عنایتیں تھیں، یہ برکتیں تھیں، یہ حقیقتیں تھیں جو اللہ رب العالمین نے حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی کو، رب نے دنیا کا علم بھی عطا کیا، دین کا علم بھی عطا کیا، روحانیت کے علوم بھی میرے رب نے عطا فرمائے۔ روحانیت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ جامعہ مسجد بغداد میں جمعۃ المبارکہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، آپ کے خلفاء اپنے ہزاروں مریدوں سمیت بغداد کی جامعہ مسجد میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک دن شیخ علی بن حیتی، آپ کے جو مشہور زمانہ آپ کے خلیفہ مجاد تھے، وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ بعض و تبلیغ ارشاد فرما رہے ہیں، درس و بیان میں مصروف ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ علی بن حیتی پر اونگ غالب آ گئی، نیند کا غلبہ ہوا۔ جس طرح ہمارے محترم قاری نظر صاحب یہاں پر جمعۃ المبارکہ خطبہ دیتے تو کئی بابے سو رہے ہوتے ہیں، شیخ علی بن حیتی پر بھی اونگ کا غلبہ تھا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے، اب علی بن حیتی اونگ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں۔ آقا کریم کیا فرماتے ہیں، علی بن حیتی جب میرے بیٹے میرے لخت جگر شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے بیٹھو تو پھر ذرا ہوش سے بیٹھا کرو۔ ادھر دوسری طرف حضور شیخ عبد القادر جیلانی اپنے ممبر شریف سے نیچے اترتے ہیں، علی بن حیتی کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جس طرح مریدین اپنے شیخ کے سامنے باادب کھڑے ہوتے ہیں، شاگرد اپنے استاد کے سامنے، بیٹا اپنے باپ کے سامنے باادب طور پر آنکھیں جھکا کر نگاہیں نیچی کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مرید کے سامنے یوں کھڑے ہیں، سارا مجمع دیکھ رہا ہے۔ اب ساتھ بیٹھے دوسرے حضرت علی بن حیتی کو اٹھاتے ہیں، ذرا منظر تو دیکھو، تمہارے شیخ تمہارے سامنے کس عجز کے ساتھ، کس انکساری کے ساتھ، کس ادب و احترام کے ساتھ تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ علی بن حیتی نے جب شیخ کو دیکھا پسینے چھوٹ گئے کہ یہ کیا بے ادبی مجھ سے ہو رہی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے آپ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، ممبر پر بیٹھ کر جواب دیا، علی بن حیتی تیرے ادب میں نہیں، جو ہستی تیری خواب میں آئی تھی میں تو ان کے ادب میں تیرے سامنے کھڑا تھا، دست بستہ کھڑا تھا۔ اب شیخ علی بن حیتی نماز جمعہ ہوئی، اپنے مریدین کے ساتھ جب اپنی خانقاہ کی طرف جا رہے ہیں تو ان کے خلیفے نے پوچھا، اے شیخ علی بن حیتی، اے کامل مرشد بتاؤ، سو آپ رہے تھے، اونگ آپ کو آ رہی تھی، خواب میں سید عالم کا دیدار آپ کر رہے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی کو منبر پہ بیٹھے ہوئے کس نے بتا دیا کہ علی بن حیتی کی خواب میں حضور تشریف لائے ہیں؟ علی بن حیتی جواب کیا دیتے ہیں؟ علی بن حیتی کہتے ہیں، مجھ میں شیخ کامل میں، مجھ میں حضور غوث اعظم میں فرق یہ ہے کہ سید عالم کا وہ رخ بدوہا
جسے میں عالم خواب میں دیکھتا ہوں، میرا شیخ اسے عالم بیداری میں ملاحظہ فرماتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو میرے رب نے روحانیت کا وہ مرتبہ عطا کیا تھا، آپ کا جب دل کرتا تھا میرے نبی کی بارگاہ میں حضوری کے لیے پیش ہوتے تھے، آقا کا دیدار کر لیا کرتے تھے۔ ایسے بزرگان دین گزرے، امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کتاب بخاری کو درسن اور سبقن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، جنہوں نے میرے آقا کی والدین کی عظمت اور شان میں 11 کتابیں لکھی ہیں کہ وہ با ایمان تھے، الحمدللہ سید عالم نے ان کو 75 مرتبہ جاگتے ہوئے اپنا دیدار عطا فرمایا، دیدار عطا کیا ہے۔ جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث العظم شہنشاہ بغداد کو رب تعالیٰ نے روحانی علوم عطا فرمائے تھے، دینی علوم بھی عطا فرمائے تھے۔ آپ کے زمانے میں بغداد میں محدث ابن جوزی بہت بڑے عالم فاضل، آپ نے میلاد کے موضوع پر بے شمار کتابیں لکھی ہیں، اور میلاد کی محفل میں جب آپ کا خطاب ہوتا تھا تو بغداد کے یہودی عیسائی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ بہت بڑے عالم فاضل تھے حضور شیخ عبد القادر کے زمانے، آپ کے ہم اثر، لیکن چونکہ خود بہت بڑے عالم تھے اس لیے وہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں کسی اور کی مجلس میں محفل میں جاؤں۔ ایک دن ان کے دوست شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں لے گئے، آپ چلے گئے، علمی مجلس تھی، درس و بیان والی محفل تھی، تو ایک قاری قرآن کی ایک آیت پڑھی۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی منبر پر تشریف لائے، قرآن کی اس آیت کی ایک تفسیر آپ نے بیان فرمائی۔ محدث ابن جوزی نے کہا اس کو تو میں بھی جانتا ہوں، کوئی ایسا علمی نقطہ بیان فرمائے جو اس سے پہلے میں نے کہیں پڑھا نہ ہو، تو پھر میں مانوں گا کہ یہ واقعی علوم و فنون کا یہ مجموعہ ہے، علوم و فنون کا یہ مخزن ہے اور محور ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے دوسرا نقطہ بیان کیا، فرمایا علم تو میں اسے بھی جانتا ہوں۔ 13 نکات بیان کیے جن پر محدث ابن جوزی نے کہا میں ان سب کو جانتا ہوں۔ جب آپ آگے بڑھے آپ نے 43 نکات کو بیان کیا، آپ بیان کرتے جا رہے تھے، محدث ابن جوزی پر وجد کی کیفیت طاری ہو رہی تھی، پھر وہ مقام آیا کہ آپ کا وجد عالمی انتہا کو پہنچا، آپ کا امامہ شریف دور جا گرا، آپ جو ہے وہ اس میں وجد آپ پر طاری ہوا۔ جب ہوش میں آئے تو کیا کہنے لگے، فرمانے لگے جہاں میرے علم کی انتہا ہوتی ہے عبد القادر جیلانی کے علم کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ فرمایا علم کا وہ سمندر جس کے کنارے پر میں ابھی سپیاں اکٹھی کر رہا ہوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علم کے اس سمندر میں پوری طرح موج زن ہے۔ یہ آپ کا علم تھا، یعنی علم کے بحر زخار تھے، آپ کو اللہ نے بحر العلوم، علوم کا سمندر بنایا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ سلسلہ طریقت، آپ کا فیض سلسلہ نقشبندیہ میں بھی ہے، آپ کا فیض سلسلہ قادریہ تو آپ سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے، سلسلہ چشتیہ میں بھی ہے، سہر وردیہ میں بھی ہے، یعنی طریقت کے جتنے سلاسل ہیں سب نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی سے فیض حاصل کیا ہے۔ فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت بیٹھی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیک لوگوں کی صحبت، پرہیزگار لوگوں کی صحبت، جو زہد و تقوی والے ہیں، جو ان کی صحبت کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ عطار کی دکان کی مثل ہے۔ عطر فروش دکان پہ بیٹھا ہو، کوئی بندہ عطر لینے کے لیے جائے، وہ عطر خریدے یا نہ خریدے، چند لمحے عطار کی عطر فروش کی دکان پر بیٹھنے کی برکت سے اس بیٹھنے والے کے جسم سے بھی خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی، کہ وہ عام دکان پہ نہیں گیا کہ عطر فروش کی دکان پہ گیا ہے۔ فرمایا برے بندے کی صحبت یوں ہے کہ جس طرح ایک لوہار کی دکان ہے، بھٹی جل رہی ہے اور وہاں لوہا گرم ہو رہا ہے،
فرمایا وہاں کوئی بندہ جائے تو وہاں سے کیا لے کر آئے گا؟ دھواں، وہاں سے کوئلہ، وہاں سے وہ جو ہے وہ اس کے جسم پر چنگاریاں پڑیں گی۔ فرمایا برے بندے کی صحبت کا یہ حال ہے اور نیک بندے کی صحبت کا وہ حال ہے کہ عطر فروش کی دکان سے جیسی آیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ حمام میں گئے، وہاں آپ نے مٹی سے دیکھا خوشبو آ رہی ہے۔ آپ فرماتے مٹی کو میں نے ہاتھ میں پکڑا اور میں اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں مٹی تجھ میں تیری فطرت میں خوشبو نہیں ہے، تیری فطرت میں خوشبو مگر تجھ سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں آپ کی گلستہ کتاب میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں اس مٹی مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ واقعی میری فطرت میں خوشبو نہیں ہے، لیکن میں چند لمحے گلاب کی صحبت میں رہی ہوں، گلاب کی صحبت میں رہی ہوں، اس صحبت کی برکت سے فرمایا مجھ میں بھی خوشبوئیں مہکنے شروع ہو گئی ہیں۔ فرمایا ایک مٹی اگر چند لمحات گلاب کے پھول کی صحبت میں رہے تو وہ مشک بار ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی گناہگار بندہ نیک بندے کی صحبت میں بیٹھے تو فرمایا وہ بھی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کند، فرمایا نیک بندے کی صحبت تمہیں بھی نیک بنا دے گی اور برے بندے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسن والحسینی ثم بغدادی آپ کی تعلیمات یہی ہے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قرآن کی آیت ہے۔ فرمایا ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ سچوں سے مراد جن کا عقیدہ سچا ہے، جن کا ایمان پختہ ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں آپ کو وہ طریقت کے بادشاہ نظر آئیں گے، سلسلہ نقشبندیہ ہو، قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، فرمایا ان کا عقیدہ بھی سچا ہے، ان کا ایمان بھی پختہ ہے۔ اور ایسی محافل کے انعقاد کا مقصد یہ نہیں کہ لمبی چوڑی دیگیں پکائیں، آنے والے آئیں اور کھا کے چلے جائیں، نہیں، اس کا ایک مقصد ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں کیوں مشہور ہے کہ دن 10واں رات 11ویں، اس دن بہت سارے واقعات وقوع پذیر ہوئے، قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو کشتی ہے جودی پہاڑ کے کنارے اس دن لگی، جناب آدم کی تخلیق اس دن ہوئی، جناب کی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ محرم کا واقعہ امام حسین دن 10واں رات 11ویں، اسی دن وقوع پذیر اہم واقعات دن 10واں رات 11ویں۔ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک دن مختص فرما رکھا تھا کہ دن 10واں رات 11ویں لوگ آتے تھے، درس و بیان ہوتا تھا، بعد و نصیحت فرماتے تھے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاتے تھے، نجات کا راستہ بتاتے تھے، صراط مستقیم کا راستہ بتاتے تھے، اور آپ کا لنگر بھی جاری و ساری رہتا تھا۔ دنیا کا بادشاہ نا، دنیا کا بادشاہ وہ وسیع و عریض دسترخوان بچھا دے، لیکن جب وہ دنیا سے پردہ کرتا ہے اس کا دسترخوان بھی لپیٹ دیا جاتا ہے، سلسلہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ مگر جو اللہ کا ولی کامل ہوتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے، وہ ظاہری طور پر دنیا سے پردہ بھی کر جائے، اس کے لنگر کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ آپ یہ 11ویں والا لنگر حضور غوث پاک کو دنیا سے گئے ہوئے سالوں، کئی 100 سال بیت چکے ہیں، مگر آپ کا یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، گھر گھر میں فیضان ہے۔ حضرت آپ جانتے ہوں گے نور النساء بیٹی ہے نور جہاں کی، زیب النساء اس کا نام ہے، جہانگیر اس کا باپ تھا۔ ان دونوں کے مقبرے کہاں؟ شاہدرہ میں۔ ان کی بیٹی وہاں جاتی ہے، کہتی ہے بر مزار ما غریبم، نہ چراغے نہ گلے، کہتے ہم غریبوں کے مزار ہیں، نہ یہاں چراغ ہے، نہ بتی ہے، نہ دیا ہے، نہ کوئی یہاں پر جو ہے وہ گلاب کی پتیاں کھلارنے کے لیے آتا ہے۔ لیکن جب راوی کے اس پار جاتی ہے، داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، تو رات کا وقت ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، کوئی گلاب کی پتیاں، کوئی چراغ روشن کر رہا ہے، کوئی دیا روشن کر رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی استغفار کر رہا ہے،
کوئی جو ہے وہ حضور داتا صاحب سے روحانی فیض و برکات حاصل کر رہا ہے، کہتی ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ بادشاہ تو یہ گزرے ہیں کہ جن کے جانے کے بعد بھی ان کی درگاہیں آباد ہیں، ان کے مزارات پر رونقیں ہیں اور ان کی خانقاہیں آباد ہیں۔ فرمایا ہمارے باپ کی حکومت بھی حکومت تو ان لوگوں کی ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں، فیض کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی روحانی طاقت ہوا کرتی ہے، وہ دنیا سے ظاہری طور پر پردہ بھی کر جائیں۔ یہ بڑی بڑی درگاہیں، یہ آستانہ علی پور شریف ہے، آلو بہار شریف ہے، چورا شریف ہے، نتیال شریف ہے، یہ سارے آستانے جتنے بھی ہیں یہ روحانی خانقاہیں ہیں، یہاں روحانیت کا فیض ملتا ہے۔ اور آگے ان کی نہریں ہیں، کوئی سمڑیال میں بیٹھے ہیں، کوئی سیالکوٹ میں بیٹھے ہیں، کوئی کہیں پہ ڈیرا لگائے بیٹھے ہیں، یہ ان آستانوں کی شاخیں ہیں، یہ روحانی درگاہیں ہیں، یہ حضور غوث العظم کی چوکٹیں ہیں، تو یہاں سے بھی روحانی فیض ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانے کا فیض جاری و ساری فرمائے، تا قیامت اسے آباد اور شاد فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم یا الہ العالمین یا رحم الراحمین پروردگار عالم قرآن کریم 4 بار 28 پارے سورہ فاتحہ آیت الکرسی سورہ یاسین سورہ رحمان سورہ تغابن سورہ ملک سورہ جن سورہ مزمل سورہ مدثر سورۃ الفجر سورۃ الفلق سورۃ الناس کلمہ طیبہ 3000 مرتبہ کلمہ تمجید صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعداد سورۃ الکوثر 6000 بار یا الہ العالمین جو بھی کلمہ کلام ختم خارجان شریف 24 بار اور بھی جو کلمہ کلام پڑھا گیا ذکر و اذکار کیا گیا یا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے تیرے علم پاک میں ہے اور یہ نیاز کے طور پر 11ویں شریف کا لنگر جو پیش کیا گیا یا اللہ اسے بھی اپنی بارگاہ میں جملہ اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا الہ العالمین یہ ثواب سب سے پہلے آقا انعامدار مدنی تاجدار ثناء ازل کی شاہکار اقلیم قدسیت کے تاجدار کون و مکان کے مالک و مختار حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں اہل محفل کی طرف سے حکیم صاحب قبلہ کی طرف سے پیشی خدمت ہے یا اللہ قبول و منظور فرما آقا کریم علیہ السلام کے والدین طیبین طاہرین کے حضور پیش یا اللہ قبول و منظور فرما آقا کریم علیہ السلام کی آل پاک اولاد پاک پیندن پاک اہل بیت اطہار کے حضور پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول و منظور فرما جملہ صحابہ صحابیات تابعین تابعات تبع تابعین تبع تابعات ائمہ مجتہدین انبیاء مرسلین سب کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما بالخصوص محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباد لامکانی سر یزدانی رمز حقانی آیت من آیات ربانی عالمی اسرار مقطعات قرآنی حضور شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسین ثم بغدادی آپ کی حضور پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما الہ العالمین جملہ اولیاء کاملین تمام سلسلوں کے بزرگان دین بالخصوص آستانہ عالیہ علی پور شریف کے سادات بزرگان دین اولیاء کاملین کے حضور پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما الہ العالمین تاجدار علی پور شریف حضور قبلہ شہنشاہ لاسانی آپ کے فیض و برکات کو عام فرما الہ العالمین آپ کے فیض کو تا قیامت جاری و ساری فرما حکیم صاحب کی شکل میں یہاں جو چشمہ جاری و ساری ہے یا اللہ اس میں فیض و برکات شامل حال فرما اپنی خصوصی رحمت و برکتوں کا نزول فرما اپنے فضل و کرم کا ظہور فرما الہ العالمین آنے والے جتنے سائلین ہیں زائرین ہیں حاضرین ہیں یا اللہ انہیں ساتھ دونوں جہانوں کی آبروئیں اور عزتیں عطا فرما انہیں یا اللہ روحانی فیض و برکات عطا فرما انہیں جسمانی امراض سے شفائی کلی عطا فرما
روحانی امراض سے شفا کلی نصیب فرما الہ العالمین. اس چشم فیض کو تا قیامت جاری و ساری فرما, اس خانقاہ کا فیض تا قیامت جاری و ساری فرما. یا اللہ اس مسجد کو عبدالآباد تک قائم اور دائم فرما. دامے درمے قدم سخن جو تعامل کرتے ہیں یا اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما. اس مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری نظر محی الدین زید شرف ہوا کے علم و عمل میں خیر و برکت عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین آنے والے جو احباب ہیں ان کی روحانی جسمانی امراض کو دور فرما, روحانی فیوز و برکات کا انہیں حقدار فرما. یا اللہ ان کے گھروں میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما, فضل و کرم کا ظہور فرما, کاروبار میں مال میں جان میں اولاد میں خیر و برکت عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.